صدر علی وقار نکاح یعنی وہ جدوجہد جس کے بعد گھونگٹ کے نیچے سے اگر ایشوریا نکلے تو ٹھیک، لیکن اگر جے سوریا نکلے تو قسمت بدلتی نہیں بلکہ بگڑ جاتی ہے۔ اور مرد مومن یعنی کہ وہ معصوم مخلوق کہ جو شادی ہال میں ایک بار اس غلامی کے ایگریمنٹ پہ سائن کرنے کے لیے ایک بار آتی ہے شادی اور زندگی بھر بے حال۔ اور صدر علی وقار بدل جاتی ہیں تقدیریں، گویا مثبت تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے، لیکن صدر علی وقار یہ قرارداد تو مرد و عورت دونوں کی تقریر کے تناظر میں اسی وقت مسترد ہو جاتی ہے کہ جب نکاح کے بعد بیوی دل سے نکل کر باورچی خانے میں آ جاتی ہے یا پھر اپنے شوہر نامدار کو اپنے ساتھ اپنے میکے لے جاتی ہے، پھر وہ وہیں سماتا ہے، وہیں کے گنگاتا ہے اور ایک دن تنگ آگے فرماتا ہے کہ نکاح مرد مومن سے تقدیر بدلے نہ بدلے بلکہ کریڈٹ کارڈ کی قسمت ضرور بگڑ جاتی ہے۔ صدر علی وقار پھر یہی مرد مومن اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کی داستان وہاں بھی سناتا ہے جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ کمال ہے آپ دونوں کا بلڈ گروپ تو سیم ہے، تو یہ مسکراتا ہے، اشک بہاتا ہے اور پھر فرماتا ہے سیم کیسے نہیں ہوگا، 50 سال سے میرا ہی تو خون پی رہی ہے۔ صدر علی وقار پھر یہی مرد مومن جو اتنا مظلوم ہو جاتا ہے کہ یہ روڈ پر چلتے ہوئے ٹریفک حادثے سے تو بال بچ جاتا ہے لیکن اپنے گھر میں اپنے سر کے بال نہیں بچا پاتا۔ اور صدر علی وقار یہی اتنا مظلوم ہو جاتا ہے کہ جب اس کو اپنی تقدیر کے بگڑنے کا پتہ چلتا ہے تو اس کو اپنے گھر میں چلتا پھرتا جیمز ڈان نظر آتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ صدر علی وقار عامر خان کے مکے سے ڈر نہیں لگتا، جیمز ڈان کے بیلن سے لگتا ہے۔ اور صدر علی وقار اگر حقائق کی بات کریں تو تقدیر بگڑنے کے بعد تمام مرد عورتوں کی لمبی زبان کا رونا تو روتے ہیں لیکن گونگی عورت سے شادی کوئی نہیں کرتا۔ اور پھر یہی مرد مومن کہتا دکھائی دیتا ہے ہنی مون منانا تو امیروں کے چوچلے ہیں، ہم غریب زندگی بھر بیوی منا لیں بڑی بات ہے۔ اور صدر علی وقار اسی لیے آج میں اس طرف سے آنے والی تمام دلائل خاص طور پہ ایک موصوف فرما کے گئے کہ 4 نکاح ایک کامیاب مرد کے پیچھے ہوتے ہیں، تو ان کو بتا دوں کہ اگر ایسا ہوتا تو آج اقوام متحدہ کے اسٹیفن جینکس کی تحقیق یہ ثابت نہ کرتی کہ ایک 25% مردوں کی طلاق کے بعد ان کی دولت میں دگنا اضافہ ہو گیا۔ اور صدر علی وقار دوسری محترمہ نے فرمایا کہ نکاح مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، تو ان کی تمام دلائل کو رد کرنے کے لیے میں یہ بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وسیم بھائی نکاح کے بعد بغیر دھرنے کے وزیر اعظم بن جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو صدر علی وقار ضمیر جعفری جیسا شاعر اپنی نظم میں یہ نہ کہتا کہ میری بیوی قبر میں لیٹی ہے جس ہنگام سے میں بھی ہوں آرام سے اور وہ بھی ہے آرام سے، تو گویا شادی کے جو افسانے ہیں رنگین بہت ہیں لیکن جو حقائق ہیں وہ سنگین بہت ہیں۔